میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں میں 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک کے بعد دوسرے نبی کو زمین پر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کے دروازے بند ہو گئے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نیا نبی اس زمین پہ تشریف نہیں لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کی رہنمائی کے لیے بہت سے وعظ و نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے درمیان موجود ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں میں 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 3 چیزیں اس انداز میں ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی چیز جو ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے اللہ کی یہ کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دے گا، کسی کو بندہ معاف کر دے گا، نبی فرماتے ہیں میں اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی قسم کھا لے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، وہ چیز صرف دنیا ہی کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ گویا اگر ہم نے آقا کریم کے اس فرمان پہ عمل کر لیا تو صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے وہ چیز کافی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری چیز ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو شخص دوسروں سے مانگتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا ہے، دوسروں سے اپنی پریشانیاں ظاہر کرتا ہے، مجھے یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمیشہ محتاج رہے گا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اس کی ضرورتیں کبھی نہیں پوری ہوں گی۔ جو انسان دوسروں کے سامنے اپنی پریشانیوں کے بارے میں ذکر کرے اور دوسروں سے مانگتا پھرتا رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا اور اس کی مفلسی اور اس کی مجبوری کبھی دور نہیں ہوگی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان اپنے مال سے صدقہ دے اور اس کا مال کم ہو جائے۔ عزیزان گرامی، صدقے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت مولا کائنات اسد اللہ مشکل کشا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرو گے وہ دن اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت فرمائے گا اور وہ دن تمہارے لیے برکتوں کا دن ہوگا۔ تو صدقے کے بارے میں نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے یہ بات کہی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ صدقہ دے اور اس کے مال میں کمی ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، مگر صدقے کے لیے اپنے یہاں حکم یہ ہے اسلام میں کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، مگر آج ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں کچھ لوگوں کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ صدقہ دیتے ہیں تو وہ بھی لائن لگا کے دیا جاتا ہے۔ غریبوں کی غریبی کا مذاق اڑانے کے لیے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ جسے صدقہ دے رہے ہیں، جن بہنوں کو بیٹیوں کو آپ صدقے کے لیے لائنوں میں کھڑا کر رہے ہیں، اب وہ اپنی مجبوری، اپنی غربت، اپنی یتیمی، اپنی مفلسی کی وجہ سے اس لائن میں کھڑی ہیں، کل اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ کی بہن، آپ کی بچی، آپ کی بیٹی اگر اس لائن میں کھڑی ہو تو تصور کریں آپ کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اسلام نے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے،
نہ کہ ان کا مذاق اڑانے کا۔